ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ جس سے وہ ایک پارٹی کے ترجمان کے طور پر کام کر رہے ہیں. تو آج ہمیں اسی معاملے پر بات کرنی ہے کہ الیکشن کمیشن نے صدر کے خدشات پر تحفظات کا اظہار کیا ہے. یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ حیا صاحب، ایک طرف آئینی عہدیدار ہیں، دوسری طرف ایک آئینی ادارہ ہے اور نگران حکومت ہے. ان کے درمیان لفظی جنگ، اس کے اثرات آپ کو کیا دکھائی دے رہے ہیں؟ پر صدر صاحب نے گناہ کون سا کیا ہے جس پہ الیکشن کمیشن کے اسپوکس پرسن نے اتنی بات کر دی ہے؟ صدر صاحب کا یہ گناہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے الیکشنز کو معنی خیز بنانا ہے تو یہ یک طرفہ کی کارروائیاں نہیں ہونی چاہیے، اور تمام سیاسی پارٹیز جو ہیں اور تمام سیاسی لیڈرز کو الیکشن میں حصہ لینے کا موقع دینا چاہیے. اب اس بات پہ کوئی اعتراض ہو سکتا ہے یا یہ کوئی غلط چیز ہے؟ جو ملک میں جاری و ساری کارروائیاں ہیں وہ ہم سے کیا چھپی ہوئی ہیں؟ ہم جانتے نہیں ہیں کیا ہو رہا ہے. ایک طرف نئی کنگز پارٹی بن رہی ہے، نئی لاڈلا پارٹی بن رہی ہے، تمام آسانیاں ان کے لیے، اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے میں وہ پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ آپ کے مزاج پہ شاید وہ گراں گزرے، لیکن مقدمات ہو رہے ہیں، اندر ڈالے جا رہے ہیں، مختلف کارروائیاں ہو رہی ہیں. کارروائیاں ایسی ہو رہی ہیں ختم لینے کا نام نہیں ہے، جس سے لگتا یہ ہے کہ شاید مقصد یہ ہے کہ یہ جو آئندہ الیکشن آنے والے ہیں اس میں بس جو ہمارے چہیتی پسندیدہ تابعدار لاڈلی جماعتیں ہیں وہی حصہ لیں، وہی ریس میں حصہ لیں، اور جو ناپسند جماعت ہے، معتوب جماعت ہے، اسے جو آپ القاب دے دیں وہ بس عملاً جو ہے ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوں. اگر اس کو کوئی الیکشن کا نام دینا چاہتا ہے تو پھر اس کا کیا کیا جائے؟ تو لیکن صدر ایاز صاحب تو صاحب، یہ بڑی کہہ رہے معذرت کے ہیں کہ ساتھ صدر الیکشن صاحب اگر آپ نے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی بھی لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی ہے، ان کا ذکر نہیں کر رہے. جماعت اسلامی کراچی میں لیول پلینگ فیلڈ کا رونا رو رہی ہے، ان کا ذکر صدر صاحب نہیں کر رہے. صرف پی ٹی آئی کی بات ہی کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وہ لیول پلینگ فیلڈ 2018 والی چاہ رہے ہیں؟ نہیں، آپ یہ کیسے، مطلب آپ یہ کوئی الیکشن کمیشن کو اور ترجمان چاہیے کہ ان کا وہ کافی نہیں ہے کہ آپ ایسے سوال پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ میں سارا بیان کروں گا تو آپ جو ہے وہاں پہ بالکل موڑ کے کہیں اور وہاں چلی جائیں گی. یہ کوئی مطلب کوئی تفصیل میں جانے کی مجھے ضرورت ہے؟ یہ مجھے کہنے کی ضرورت ہے کہ چودھری پرویز الہی پر کتنے مقدمات ہوئے ہیں، کتنی بار ضمانت ہوئی ہے، اور میں کیا نام لوں جو وہاں پہ کوٹ لکھپت میں ہے، مختلف جیلوں میں ہیں. تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. وہ جو ہے پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ وہ نہیں ہو رہا جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی یہ کہہ رہا ہے کہ ایک جماعت کو فیور کیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمارے ورکروں کو اٹھایا جا رہا ہے. جے یو آئی ایف کے ورکروں کو نہیں اٹھایا جا رہا. وہ جو پی ڈی ایم جو کنگز پارٹی پہلے تھی کولیشن، اس کا حصہ پیپلز پارٹی بھی تھی، جے یو آئی ایف بھی تھی، تو ان کو تو یہ اعتراض نہیں ہو سکتا. سارے کے سارے ایکشنز ہو رہے ہیں ایک پارٹی کو دبانے کے لیے ہو رہے ہیں. یہاں تک یہ ہے، ابھی یہ بھی اب آپ کو پتہ کہ قدغنیں کون سی لگی ہیں. ٹھیک ہے. فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ کتنا ہے، آزادی اظہار کتنی ہے. تو اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور معصوم سوال بھی نہیں پوچھنے چاہیے. سب عیاں ہے، ملک کو پتہ ہے. ایاز صاحب، آپ نے تمام رہنماؤں کی تقاریر تو سنی ہوں گی، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایرانی صدر نے جس طرح سے للکارا ہے اس کی مثال ابھی تک نہیں ملی. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بڑا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے؟ غیر معمولی اجلاس کا نام تو دیا گیا، غیر معمولی فیصلہ بھی سامنے آئے گا؟ ایران ایک ملک ہے اس ساری گیدرنگ میں، اور ریاست کا درجہ نہ حزب اللہ کو ہے نہ حماس کو ہے. ایران تو ایسی بات کر سکتا ہے، ان میں سے باقی اور کون ایسی بات کرے گا؟ ایران امریکہ کو للکار سکتا ہے، اسرائیل کو للکار سکتا ہے، اسرائیل کے بارے میں خصوصی زبان استعمال کرتا ہے، اور کون کرے گا وہاں پہ بیٹھ کے؟ سارن آدھے سے زیادہ جو ہیں انہوں نے تعلقات استوار کر لیے. فلسطینی کاز کو تو یہ بھول گئے تھے.
जब इजराइल की सारी बातें मान रहे थे तो फ़लस्तीनी कहाँ गए थे? ये तो गाज़ा में जो कुछ हुआ, जो हमास ने किया, उसकी वजह से मजबूर होकर अपने अवाम के ख्यालात और जज्बात को देखते हुए ये बेचारे जो वहाँ पे तकरीरें फरमा रहे हैं, ये तो मजबूर हुए हैं वहाँ पे जाके। हमारे काकड़ साहब भी वहाँ तशरीफ़ ले गए, उन्होंने भी एड्रेस किया था। और पाकिस्तान में कौन सी आवाज़ें उठी हैं? एक आध जमात ने छोटा मोटा जलसा जलूस रैली निकाल ली है, और वो भी हमारे अकाबरीन मिल्लत को पसंद नहीं आई। वहाँ पे इजलास हो रहा है सऊदी अरब में। लंदन में आज क्या हुआ था? लाखों लोग थे सेंट्रल लंदन में, और कोई बात तो हुई ना वहाँ पे। वहाँ के वज़ीर आज़म ने, ऋषि सुनक जो है, उन्होंने मुतनब्बे किया था लंदन पुलिस को कि देखें आप पे जिम्मेदारी होगी कि अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, वो चाहते नहीं थे कि इतनी मार्च हो। वहाँ उनके जो होम सेक्रेटरी हैं, वो खातून है, एक अजीब अजीब बातें करती हैं, उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार किया, लेकिन सेंट्रल लंदन में लोग फ़लस्तीनियों के हक में आए। वो लंदन है, इंग्लिस्तान है। वो हम जो मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, इस्लाम का पता नहीं, जब बातें करनी हो तो हमसे कोई बड़ा गाजी कोई इस्लाम की बातें करने में, हमें क्या हो गया है? लेकिन जब हक और बातिल की तमीज़ जो है वो बहुत कम हो जाए और हम पता नहीं क्या क्या बातें करने लग पड़े, तो फिर हमारा जो स्टैंड है, पोजीशन, हर जगह मुतासर होता है, हमें वो जान नहीं रहती। जो हम आलम इस्लाम वाले लोग कहते हैं, हम हमारे मुल्कों में कितनी का आज़ादी है, कितनी का हम बात कर सकते हैं। हम खुद अगर बात नहीं कर सकते तो हमने फ़लस्तीनियों की आज़ादी की अगर बात करेंगे, उसमें क्या असर होगा, उसमें क्या जान होगी? तो ये हमारी बातें हैं, हम तो सिर्फ बातें ही कर सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ लंदन में नहीं, अमेरिका के शहरों में, अमेरिका के अंदर, जहाँ पे इजराइल लॉबी इतनी स्ट्रांग है, इतनी मजबूत है, वहाँ पे लोग हैं जो बातें करते हैं। पर पता नहीं हमें जो है, हम बस रस्मन कुछ वो कर देते हैं। जैसे हमारे काकड़ साहब भी गए वहाँ पे, रस्मन एक उन्होंने ऐसे करके सिर करके तकरीर एक पढ़ डाली, ना किसी ने वहाँ पे सुनी होगी, ना कोई गौर किया होगा, ना हमारे अल्फाज में वो दम खम रह गया है जो एक ज़माने में हमारे सरबराहान होते थे, उनकी बात में कुछ ना कुछ असर होता था, वो कुछ करते थे, अमली तौर पे भी कुछ करते थे। हमें अपने जान के लाले पड़े हुए हैं, हमें ये नहीं पता कि आगे जो अगला IMF प्रोग्राम है उसका क्या होगा और ये क्या होगा और वहाँ पे कौन सी कंडीशंस लग रही हैं। हमने कौन सा वहाँ पे बातें करनी है? अंदरूनी तौर पे एक सियासत चल रही है, बैरूनी तौर पे हमने कौन से वहाँ पे गुल खिलाने हैं, ये है बस। ठीक है, आलम इस्लाम का देखा जाए, आपने ईरान का जिक्र किया, ईरान एक स्टैंड देता है, एक है उनकी पॉलिसी, सारी पॉलिसी से इत्तेफाक मुमकिन हो या ना हो, लेकिन उनका एक वो दमखम है उनमें, अपने पैरों पर खड़ा होना ईरान जानता है। और इनकलाब ईरान से लेके आज तक वो यही कर रहे हैं, पर उनकी तकलीद कोई करेगा? ऐसे कोई नहीं करेगा। पर जैसे वहाँ काम चल रहा है ऐसे ही यहाँ पे ठीक है, आप कह रहे जैसे काम चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा।